بدصورت بطخ کی کہانی۔ ایک بار ماں بطخ اپنے گھونسلے پر بیٹھی تھی۔ وہ اپنے انڈوں کو گرم رکھنے کی بہترین کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ بچے نکلیں۔ آخرکار انڈوں میں سے بچے نکل آئے۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھے۔ اس میں سے ایک انڈا جس میں سے ابھی تک بطخ کا بچہ نہیں نکلا تھا، یہ انڈا باقی انڈوں کی نسبت بڑا تھا۔ ماں بطخ اور دادا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے انڈے کے ٹوٹنے کا۔ آخرکار کچھ دن کے بعد انڈا ٹوٹنے لگا۔ اس بچے کو دیکھ کر سب مایوس ہو گئے کیونکہ وہ دکھنے میں بدصورت تھا۔ اس بطخ کا رنگ سفید تھا، باقی سب کی نسبت مختلف تھا۔ ماں بطخ اپنے بچے کو دیکھ کر اداس ہو گئی، پر اس نے سوچا ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ ماں بطخ اپنے سب بچوں کو جھیل میں تیراکی سکھانے کے لیے لے گئی۔ بدصورت بطخ باقیوں کی نسبت اچھی تیراکی کر رہی تھی۔ فارم میں موجود جانور اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اس بطخ کو بدصورت بطخ پکارتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے مختلف ہے۔ یہ سن کر بدصورت بطخ بہت روتی۔ ماں بطخ کو بہت غصہ آیا اور اس نے سب سے کہا کہ میری سب سے چھوٹی بطخ بہت اچھی تیرتی ہے، کچھ دنوں میں یہ بھی باقی سب کی طرح نظر آئے گی، مجھے اس بات پر یقین ہے۔ بدصورت بطخ کے اپنے ہی بہن بھائی اسے اپنے ساتھ نہیں کھلاتے تھے، جس پر بدصورت بطخ روتی اور اداس رہتی۔ اس کو کوئی بھی اپنے ساتھ نہیں کھلاتا تھا۔ آخرکار بدصورت بطخ نے دوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اداس تھی، وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ دوسرے جانوروں کے تنگ کرنے سے ایک رات بدصورت بطخ اندھیرے میں اپنے گھر سے چلی گئی۔ پوری رات ایک دلدل میں گزاری۔ وہ بہت اداس تھی، وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ بدصورت بطخ بیدار ہوئی تو اس نے اپنے دائیں بائیں کچھ جنگلی بطخوں کو پایا جو کافی حد تک نظر آتی ہیں۔ بدصورت بطخ نے پوچھا، کیا میں یہاں رہ سکتی ہوں؟ جنگلی بطخوں نے کہا، نہیں، تم نہیں رہ سکتی کیونکہ تم بہت بدصورت ہو۔ بدصورت بطخ بہت پریشان تھی۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے، اس نے روتے کہا۔ بارش ہونے لگی۔ بدصورت بطخ بھاگ کر ایک دروازے کے ساتھ لگ گئی اور روتی رہی۔ اگلے دن گھر کا دروازہ کھلا اور باہر ایک کتا آیا۔ یہ کتا بدصورت بطخ پر بھونکنے لگا اور اس کے پیچھے دوڑنے لگ گیا۔ بدصورت بطخ اپنی جان بچانے کے لیے جھاڑیوں میں بیٹھ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سردی بھی آ گئی۔ بدصورت بطخ کو گھاس کے ساتھ ایک تالاب ملا جو بہت لمبا تھا۔ اس نے گھاس کو اپنا نیا گھر بنا لیا۔ اس نے خود کو گرم رکھنے کی کوشش کی کیونکہ ہوائیں بہت ٹھنڈی تھیں اور برف باری بھی پڑ رہی تھی۔ جیسے جیسے موسم بہار آیا، دن بہت چمکدار ہو گیا۔ بدصورت بطخ نے تالاب پر 3 خوبصورت ہنس دیکھے جو سفید رنگ کے تھے۔ ان کی گردنیں لمبی اور پتلی تھیں۔ بدصورت بطخ جانتا تھا کہ وہ اسے دوست بنانا نہیں چاہیں گے کیونکہ وہ اس کی طرح بدصورت نہیں ہے۔ ہنسوں نے اسے دیکھا، وہ ٹہر کر اس کے قریب آئے۔ ہیلو مسٹر ساون، بدصورت بطخ نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے اسے ہنس کیوں کہا۔ اس نے تالاب میں جھانکا تو اسے یقین نہیں آیا جو اس نے دیکھا۔ وہ جادوگر کے جادو جیسا تھا۔ ایک ہنس تھا سفید رنگ کا۔ بدصورت بطخ چلا گیا۔ یہ نظارہ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے خود سے کہا کہ اب میں بدصورت نہیں ہوں بلکہ خوبصورت ہوں۔ تینوں ہنس اس کے دوست ہونے پر بہت خوش تھے۔ اب وہ اپنے ماضی کو بھول سکتا تھا۔ 4 خوبصورت ہنس نیلے آسمان کی طرف ایک ساتھ اڑے۔ تمام بچوں نے تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔